خانہ کعبہ روئے زمین پر سب سے مقدس مقام ہے۔ یہ صرف ایک عمارت نہیں بلکہ توحید کی علامت، امت مسلمہ کا مرکز اور حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہما السلام کی یادگار ہے۔ دنیا بھر کے مسلمان روزانہ اسی کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے ہیں۔ اسی لیے جب یہ سوال اٹھتا ہے کہ او خانہ کعبہ کو کون تباہ کرے گا، تو دل میں ایک لرزہ سا آ جاتا ہے۔ یہ سوال قیامت کی نشانیوں سے جڑا ہوا ہے اور اس کا جواب قرآن سے زیادہ احادیث میں ملتا ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج اس موضوع کو اکثر غلط انداز میں خوف پھیلانے، سستی شہرت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہاں ہم بات کریں گے مستند اسلامی روایات، اہل علم کی تشریحات اور اس کے پس منظر کی۔ خانہ کعبہ کی تاریخی اہمیت۔ خانہ کعبہ کی بنیاد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے رکھی۔ قرآن کہتا ہے، بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہی ہے جو مکہ میں ہے، بابرکت اور جہان والوں کے لیے ہدایت۔ یہ گھر صدیوں سے آزمائشوں کا شکار رہا ہے۔ کبھی سیلاب آئے، کبھی آگ لگی، کبھی ظالم حکمرانوں نے حملے کیے۔ حجاج بن یوسف کے دور میں بھی کعبہ کو نقصان پہنچا، مگر ایک بات ہمیشہ واضح رہی کہ یہ سب جزوی نقصان تھا، مکمل تباہی نہیں۔ مکمل تباہی کا ذکر ایک خاص وقت اور خاص شخص کے ساتھ جڑا ہے۔ احادیث میں خانہ کعبہ کی تباہی کا ذکر نبی کریم کی متعدد صحیح احادیث میں اس واقعے کا ذکر ملتا ہے۔ سب سے معروف روایت صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے۔ نبی نے فرمایا کہ کعبہ کو ایک حبشی شخص جس کی پنڈلیاں پتلی ہوں گی تباہ کرے گا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ وہ کعبہ کے پتھر ایک ایک کر کے نکالے گا اور کوئی اسے روکنے والا نہیں ہوگا۔ یہ الفاظ چونکا دینے والے ہیں۔ یہاں چند باتیں صاف سمجھنی ضروری ہے۔ وہ شخص کون ہوگا؟ احادیث میں اس شخص کو ذو السویقتین کہا گیا ہے، یعنی پتلی ٹانگوں والا۔ وہ حبشہ، موجودہ ایتھوپیا کے علاقے سے ہوگا۔ لیکن یہاں قوم نسل کو نشانہ بنانا مقصد نہیں۔ اسلام نسل پرستی کی اجازت نہیں دیتا۔ اصل بات یہ ہے کہ وہ شخص اس وقت آئے گا جب دنیا ایمان سے خالی ہو چکی ہوگی، جب اللہ کا نام لینے والے بہت کم رہ جائیں گے۔ یہ کوئی عام حملہ آور نہیں ہوگا بلکہ ایک علامت ہوگا کہ دنیا اپنے انجام کے قریب پہنچ چکی ہے۔